رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ لاہور کی سرد ہوا میں ایک عجیب سی نمی تھی جو سیدھی انسان کی ہڈیوں تک اتر جاتی۔ حمزہ اپنی موٹر سائیکل آہستہ آہستہ سنسان سڑک پر چلا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوئے تھے مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ آج اس کی امی کی وفات کو پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی پرانی گلی میں داخل ہوا تو اچانک بجلی چلی گئی، پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ حمزہ نے بائک روکی اور موبائل کی ٹارچ آن کی۔ گلی ویسی ہی تھی جیسے بچپن میں ہوا کرتی تھی، تنگ، خاموش اور دیواروں پر پرانے پوسٹر چپکے ہوئے۔ اچانک اسے لگا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو، حمزہ۔ وہ فوری پلٹا مگر پیچھے کوئی نہ تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا شاید وہ وہم تھا، تھکا ہوا ہی ہوں۔ وہ گھر پہنچا تو دروازہ خود بخود ہلکا سا کھل گیا۔ حمزہ چونک کر میں تو دروازہ لاک کر کے گیا تھا۔ گھر کے اندر عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ دیوار پرانی امی کی تصویریں لگی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کی امی کی خوشبو محسوس ہوئی، وہی عطر وہ جو ہمیشہ لگاتی تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا۔ امی، آپ کے بغیر گھر نہیں لگتا۔ اس لمحے اوپر والے کمرے سے قدموں کی آواز آئی، ٹھیک ٹھک ٹھک۔ حمزہ کا جسم ساخت ہو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کی، ہر قدم ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے دروازہ دھکا دے کر، کمرہ خالی تھا مگر کھڑکی خود بخود بند ہو گئی۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک آئینے میں ایک سایہ نظر آیا، عورت کا، بالکل اس کی امی جیسا۔ وہ فوری پلٹا مگر کمرہ خالی تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے بولا۔ اس وقت اس کا فون بجا۔ اس کا دوست ساتھ تھا۔ یار حمزہ، آج رات میرے پاس آ جا، تو ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ حمزہ نے کہتے ہوئے کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھکا ہوں۔ فون بند کرتے ہی کمرے کی لائٹ خود بخود جلنے بجھنے لگی۔ دیوار پر لگی امی کی تصویر زمین پر گر گئی۔ حمزہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ تصویر کے پیچھے ایک پرانا خط تھا، زرد کاغذ، جس پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خط کھولتے ہی کمرے کی ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی۔ خط میں لکھا تھا، حمزہ، اس گھر میں ایک سایہ ہے، میں نے اس سالوں چھپایا۔ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا مگر اسے آزادی چاہیے۔ حمزہ کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ گیا۔ امی، مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ آئینے پر دھند بننے لگی اور اس پر الفاظ نمودار ہوئے، مجھے یاد ہے تم۔ حمزہ چیخ پڑے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ جب دوبارہ کھلا تو سب نارمل تھا مگر خط اس کے ہاتھ سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ نیچے بھاگا اور دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ نہیں کھلا۔ گھر کے اندر ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی، ڈرو مت، میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ حمزہ کی سانس رکنے لگی۔ کون ہو تم؟ خاموش۔ اچانک سے اسے بچپن کی ایک بات یاد آئی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اسے اکثر ایک دوست نظر آتا تھا جسے صرف وہ دیکھ سکتا تھا۔ امی ہمیشہ اسے منع کرتی تھی کہ اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کریں۔ کیا وہی سایہ آ گیا تھا؟ اس لمحے کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ حمزہ ہمت کر کے وہاں گیا۔ فرش پر دودھ کا گلاس ٹوٹا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے بچپن میں وہ اکثر گرا تھا۔ اسے لگتا جیسے کوئی اس کے ساتھ ماضی کی یادیں دہرا رہا ہو۔ دیوار پر خون جیسے سرخ نشان بنے۔ یاد کرو۔ حمزہ کے ذہن میں ایک دہائی ہوئی یاد ابھرنے لگی، ایک حادثہ، بچہ اور ایک وعدہ جو اس نے کبھی پورا نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر سیڑھیوں پر ایک سایہ نمودار ہوا، آہستہ آہستہ نیچے اترتا ہوا۔ حمزہ کی سانسیں رک گئیں۔ سایہ قریب آیا اور ایک مانوس آواز میں بولا، میں وہی ہوں جسے تم نے بلا دیا۔ حمزہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ سیڑھیوں سے اترتا ہوا سایہ یہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ کمرے کی ٹمٹماتی لائٹ میں اس کی شکل واضح نہیں تھی مگر اس کی آواز عجیب حد تک ناموس تھی، میں وہی ہوں جسے تم نے بلا دیا۔ حمزہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے ہمت جما کر پوچھا، تم انسان ہو کچھ اور؟ سایہ ہلکا سا ہنسا، میں تمہاری یاد ہوں، تمہاری غلطی اور تمہاری حفاظت بھی۔ حمزہ کے ذہن میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اچانک اس کے سامنے بچپن کا ایک منظر گھومنے لگا۔ وہ 7 سال کا بارش کی رات تھی اور وہ اس کا دوست عادل چھت پر کھیل رہا تھا۔ عادل نام سنتے ہی حمزہ کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ عادل وہی بچہ تھا جو ایک حادثے میں مر گیا تھا اور اس دن کے بعد حمزہ نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ کیا تم عادل ہو؟ حمزہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ کمرے کی ہوا یکدم سرد ہو گئی۔ سایہ چند لمحے بعد خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حادثہ تھا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اچانک دیواروں پر پرانے مناظر لگے، کوئی فلم ہو، چھت، بارش، پھسلنے اور حمزہ کا ہاتھ عادل کے ہاتھ سے چھوٹنا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی نہیں چھوڑو گے، سایہ بولا۔ حمزہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں ڈر گیا تھا، میں نے سب کو سچ نہیں بتایا۔ گھر میں اچانک زوردار ہوا چلنے لگی۔ دروازہ خود بخود کھلنے بند ہونے لگے، شیشے ہلنے لگے۔ سچ چھپانے سے سایہ پیدا ہوتا ہے، سایہ بولا۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لی، میں اب سچ مانتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اچانک گھر کی لائٹیں بند ہو گئی مگر اندھیرا اور پھر ایک دوسرے آواز سنائی دی، بھاری، خطرناک اور اجنبی، یہ معافی کے لائق نہیں۔ حمزہ چونک کر اٹھا۔ ایک نیا سایہ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ پہلے والے سائے سے مختلف تھا۔ اس کی موجودگی میں عجیب سی نفرت اور غصہ تھا۔ یہ کون ہے؟ حمزہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پہلا سایہ یہ حمزہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، یہ وہ اندھیرا جو تمہارے خوف سے پیدا ہوا۔ نیا سایہ آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ دیواروں پر سایہ دب بننے لگے، ہوا میں بدبو پھیل گئی۔ یہ ہمیشہ بھاگتا رہا، اب اس کی باری ہے۔
سایہ گریا۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر قدم نہیں اٹھا رہے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں امی کی آواز گونجی، ڈرو مت، سچ سب سے بڑی طاقت ہے۔ حمزہ نے ہمت کی اور اونچی آواز میں کہا، میں نے غلطی کی تھی، امی نے سچ چھپایا، مگر میں اب بھاگوں گا نہیں۔ کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ پہلا سایہ مضبوط ہو گیا جبکہ سیاہ پیچھے ہٹنے لگا۔ تم بدل نہیں سکتے سیاہ سایہ۔ حمزہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور میں عادل کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اچانک ایک تیز روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ سیاہ سایہ درد سے چیخنے لگا اور دیوار میں جذب ہو گیا۔ خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے ہمت کر کے سامنے دیکھا۔ پہلا سایہ واضح ہو چکا تھا۔ وہ واقعی عادل کی شکل میں تھا مگر اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ تم نے آخرکار سچ مان لیا، عادل نے کہا۔ حمزہ روتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، میں نے تمہیں کھو دیا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ عادل مسکرایا، میں تم سے ناراض نہیں تھا، بس تم خود سے بھاگ رہے تھے۔ اس لمحے امی کی تصویر دیوار پر خود بخود سیدھی ہو گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ ایک مانوس خوشبو دوبارہ محسوس ہوئی۔ امی، حمزہ نے ایسے سے کہا۔ ہوا میں ایک نرم آواز گونجی، اب تم تیار ہو سچ کا سامنا کرنے کے لیے؟ اچانک فرش پر وہی پرانا خط دوبارہ نمودار ہوا۔ اس بار خط کے نیچے ایک اور جملہ لکھا تھا، اصل راز ابھی باقی ہے۔ حمزہ نے خط کو کھولا۔ اس میں لکھا تھا، عادل صرف ایک یاد نہیں، وہ اس کی گھر کی حفاظت کا حصہ بن چکا تھا، مگر ایک اور سایہ جو اس سے بھی پرانا تھا وہ اس گھر کے بنیادوں میں چھپا تھا۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس سے بھی پرانا۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ دیوار میں ایک دراڑ پڑ گئی۔ دراڑ اندر سے ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ ہم انتظار کر رہے تھے۔ حمزہ نے خوف سے عادل کی طرف دیکھا۔ عادل کی شکل دھندلا گئی۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، عادل بولا، تمہیں اکیلے اس سچ کا سامنا کرنا ہوگا، مجھے مت چھوڑو۔ حمزہ چیخا۔ عادل نے آخری بار مسکرا کر، تم اب کمزور نہیں رہے۔ اب وہ روشنی میں غائب ہو گیا۔ حمزہ اکیلا رہ گیا۔ گھر کی دیواریں آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگیں۔ فرش پر عجیب نشان بننے لگے۔ دراڑ سے ایک ٹھنڈی ہوا نکلی جس میں سرگوشیاں شامل تھیں۔ اصل مالک واپس آ رہا ہے۔ حمزہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے خط مضبوطی سے پکڑا، خود سے کہا، میں بھاگوں گا نہیں، اب نہیں۔ اچانک دراڑ اس کا ہاتھ باہر نکلا۔ سیاہ، لمبا اور غیر انسانی کمرے کی لائٹ زور سے پھٹی اور ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی۔ گہری اور بھاری آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ حمزہ اندھیرے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ پرانا خط تھا جو اب ہلکی سی روشنی چھوڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے دیوار کی دراڑ مزید پھیل رہی تھی جیسے گھر خود زندہ ہو۔ حمزہ کی سانس تیز تھی مگر اس بار وہ بھاگا نہیں۔ کون ہو تم؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ زمین کے اندر سایہ نکلنے لگا۔ سیاہ ہاتھ اب پورا بازو بن چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک لمبی خوفناک شکل باہر آئی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں جیسے اندھیرے خود آنکھوں میں رہتا ہو۔ میں اس گھر کی پہلی چیخ ہوں، پہلی موت اور پہلا راز، وہ بولا۔ حمزہ کے ذہن میں اچانک امی کی باتیں گونجنے لگی۔ بچپن میں وہ اکثر کہتی تھی، کچھ گھر صرف اینٹوں سے نہیں بنتے، میں کہانیاں قید ہوتی ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ وہ جو ہنستا نام انسانوں کے ہوتے ہیں، میں صرف سایہ ہوں۔ گھر کی دیواروں پر پرانے مناظر ابھرنے لگے جیسے کوئی صدیوں پرانی فلم چل رہی ہو۔ حمزہ نے دیکھا، یہی گھر بہت پرانا، لوگ رو رہے تھے، ایک عورت زنجیروں میں بندھی تھی اور لوگ اسے جادوگرنی کہہ رہے تھے۔ یہ کیا؟ حمزہ نے سر پکڑ لیا۔ سایہ بولا، یہ میری کہانی ہے، انہوں نے مجھے زندہ دفن کیا اور میرا غصہ اس کی گھر کی بنیاد میں بند ہو گیا۔ حمزہ کے دل میں ہمدردی اور خوف دونوں پیدا ہونے لگے۔ مگر اس سے کیا تعلق؟ دیوار پر ایک اور منظر آیا۔ حمزہ کی امی، وہ اس دراڑ کے سامنے کھڑی تھی، کچھ پڑھ رہی تھی جیسے کسی کو روک رہی ہو۔ تمہاری ماں نے مجھے قید سایہ، وہ جانتی تھی کہ ایک دن تم آؤ گے کیونکہ تمہارے اندر خوف اور سچ دونوں ہیں۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ امی نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ اس لمحے گھر کے اندر امی کی نرم آواز گونجی، میں تمہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی۔ امی کی دھندلی سی شکل حمزہ کے سامنے نمودار ہوئی۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی آپ؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، یہ گھر ایک آزمائش تھا، میں نے اسے سالوں قابو میں رکھا مگر اب تمہیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ سایہ غصے سے چیخا۔ دیواریں ہلنے لگیں۔ تم اسے روک نہیں سکتے، اس کا خوف میری طاقت ہے۔ حمزہ نے آنکھیں بند کی۔ اسے عادل کی بات یاد آئی، سچ سب سے بڑی طاقت ہے، میں نہیں ڈروں گا، حمزہ نے زور سے کہا۔ اچانک گھر کے اندر پرانی یادیں تیزی سے ابھرنے لگیں۔ اس کی تنہائی، اس کا غصہ، اس کا جرم، ہر وہ احساس جس سے وہ بھاگتا رہا۔ سایہ مضبوط ہوتا گیا۔ امی کی روح نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے خوف کو قبول کیا۔ اسے دوبارہ مت۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ ہاں میں ڈرتا ہوں، میں نے غلطیاں کی، مگر میں اب بھاگوں گا نہیں۔ کمرے میں روشنی بڑھنے لگی۔ دیواروں پر بنے سایہ نشان مٹنے لگے۔ سایہ درد سے تڑپنے لگا۔ نہیں، تمہیں لڑنا ہوگا۔ اس وقت فرش پر ایک خفیہ دروازہ کھلا۔ نیچے ایک پرانا تہہ خانہ۔ امی کی روح نے کہا، اصل راز نیچے ہے۔ حمزہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ سرگوشیاں تیز ہو رہی تھیں۔ تہہ خانے میں ایک پرانا صندوق رکھا تھا، اس پر عجیب نشان بنے تھے۔ صندوق کو کھولا، اندر ایک ڈائری تھی، امی کی تحریر۔ اس میں لکھا تھا، یہ سایہ ایک مضبوط روح ہے جو غصے میں اندھی ہو چکی تھی، اسے ختم کرنے کے لیے ایک طرف
طریقہ ہے معاف کرنا اور اس کی کہانی دنیا کو بتانا۔ حمزہ نے ڈائری بند کی۔ معاف کرنا۔ اوپر سے سائے کی چیخ سنائی دی، تم مجھے سمجھ نہیں سکتے۔ حمزہ واپس اوپر آیا، اس نے سائے کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں تکلیف دی، تم اکیلے تھے جیسے ہی میں تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سایہ پہلی بار رک گیا۔ میں تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، حمزہ بولا۔ اچانک گھر کی دیواروں پر زنجیریں ٹوٹنے لگیں، پرانے مناظر ختم ہونے لگے، سائے کی شکل بدلنے لگی۔ اب وہ کم خوفناک اور زیادہ انسانی لگ رہا تھا، مگر اس لمحے ایک اور چیخ گونجی۔ پہلی وہ سایہ اندھیرا دوبارہ نمودار ہو گیا۔ وہ وہی منفی طاقت تھی جو حمزہ کے خوف سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، غصہ ہی اصل طاقت ہے، وہ چیخا کر ایک بار پھر لرزنے لگا۔ امی کی روح کمزور ہونے لگی۔ جلدی کرو ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ حمزہ دونوں سائے کے درمیان کھڑا، ایک مظلوم روح اور ایک خالص اندھیرا۔ اس نے چیخ کر کہا، میں نفرت کو نہیں، معافی کو چنوں گا۔ روشنی کا زور دار دھماکہ ہوا اور پھر گھر کی چھت میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا۔ اندھیرا پورے کمرے میں پھیل گیا۔ آخری لمحے میں ایک گہری آواز آئی، فیصلہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ حمزہ دونوں سائے کے درمیان کھڑا تھا، ایک طرف روح عادل جیسا سایہ، دوسری طرف اندھیرا جو اس کے خوف سے پیدا ہوا تھا۔ گھر لرز رہا تھا، ہر چیز اپنے اصل روپ میں آ رہی تھی۔ فیصلہ ابھی مکمل نہیں ہوا، گہری آواز پھر سنائی۔ حمزہ نے خود سے کہا، اب یہ کبھی نہیں، مجھے سچ، خوف اور محبت کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مظلوم روح کو آزاد کرے گا اور اپنے اندر کے اندھیرے کو ختم کرے گا۔ حمزہ نے بلند آواز میں کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور اپنے خوف کو قبول کرتا ہوں۔ تمہیں آزادی چاہیے، لے لو۔ مظلوم سایہ آہستہ آہستہ روشن ہونے لگا، آنکھوں میں سکون اور محبت جھلکنے لگی۔ وہ ہلکی سی روشنی چھوڑتا ہوا حمزہ کے پاس آیا اور پھر خاموشی سے غائب ہو گیا۔ اس لمحے اندھیرے چیخا زوردار کے گونج سے کمرے کے فرش کو ہلا گیا۔ تم نہیں بچو گے، وہ بولا۔ حمزہ نے ہمت جما کر اور کہا، نفرت تمہیں طاقت نہیں دیتی، معافی دیتی ہے اور روشنی دیتی ہے۔ حمزہ کے الفاظ کے ساتھ ہی گھر کی دیواریں روشن ہونے لگیں، فرش پر سیاہ دھبے مٹنے لگے، اندھیرے ایسا ایسا پگھلنے لگے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، اندھیرے گھبرا کر بولے، مگر روشنی کی شدت بڑھتی گئی۔ پوری عمارت میں ایک زوردار روشنی چھا گئی۔ فرش کے نیچے سے آواز آئی، اب تمہاری باری ہے حمزہ۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر روشنی کو گلے لگایا۔ اچانک سب خاموش ہو گیا، گھر میں سکون چھا گیا۔ اب حمزہ اکیلا تھا، مگر اس کے دل میں وہ سب یادیں اور سبق موجود تھے، امی کی خوشبو، عادل کی محبت اور اپنے اندر کے خوف کا سامنا کرنے کا حوصلہ۔ اس لمحے اس نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دروازے کے باہر ایک چھوٹا سا باغ تھا، روشن، پرامن اور ہر طرف پھول کھلے ہوئے۔ حمزہ باہر نکلا، ہوا میں خوشبو اور پرندوں کی آوازیں۔ تمہیں دل میں سکون محسوس ہوا؟ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں بھاگوں گا نہیں، میں اپنے ماضی سے سیکھ کر آگے بڑھوں گا۔ اس لمحے امی کی روح ایک بار پھر نمودار ہوئی، مسکرا کر کہا، اب تم تیار ہو حمزہ، زندگی تمہاری ہے، لیکن سبق یاد رکھنا، خوف اور نفرت ہمیشہ سایہ بن کر پیچھے آتی ہے، مگر محبت اور معافی انہیں ختم کر سکتی ہے۔ حمزہ نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل خوش تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر اب خاموشی اوپر امن ہے، ہر غصہ، ہر خوف سب ختم ہو چکا تھا۔ حمزہ اب جان چکا تھا کہ زندگی میں سچ کا سامنا، معافی اور اپنے خوف کو قبول کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے گھر کو چھوڑ کر باہر کی طرف قدم بڑھایا، روشنی میں ہر چیز صاف اور روشن تھی، پرانے خوف کی جگہ امید اور محبت نے لے لی تھی۔ جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کے دل میں ایک ایسا سایہ موجود ہوتا ہے پر اصل جیت ہمیشہ روشنی کی ہوتی ہے۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا، چاندنی رات، ہلکی ہوا چل رہی تھی، دل میں سکون، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ، اور یوں ختم ہوا وہ رات جو حمزہ کی زندگی کے سب سے بڑے خوف اور سب سے بڑی تعلیم سے بڑی